السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرے پاس تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عتاب کیا کہ علم کو اللہ کی طرف منسوب کیوں نہیں کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ بحرین جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں میرے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے جس کے پاس آپ سے زیادہ علم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب، میں کس طرح ان کے پاس پہنچوں گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جنیل میں ایک مچھلی رکھ کر چل دو، جہاں وہ کھو جائے گی وہیں وہ شخص آپ کو ملے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنے خادم یوشع بن نون کو لیا اور جنیل میں مچھلی رکھ کر چل دیے، یہاں تک کہ ایک ٹیلے کے پاس پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم دونوں لیٹ گئے اور سو گئے۔ مچھلی جنیل میں کودنے لگی، یہاں تک کہ نکل کر دریا میں گر گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا بہاؤ وہیں روک دیا اور وہاں تاک سا بن گیا اور اس کا راستہ ویسا ہی بنا رہا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بھول گئے کہ انہیں مچھلی کے متعلق بتائیں۔ صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کھانا طلب کیا اور فرمایا کہ اس سفر میں ہمیں بہت تھکن ہوئی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اسی وقت تھکے جب اس جگہ سے تجاوز کیا جس کے متعلق حکم دیا گیا تھا کہ ان کے ساتھی نے کہا، دیکھیے، جب ہم ٹیلے پر ٹھہرے تو میں مچھلی بھول گیا تھا اور یقیناً یہ شیطان ہی کا کام ہے کہ مجھے بہلا دیا کہ میں آپ سے اس کا تذکرہ کروں کہ اس نے عجیب طریقے سے دریا کا راستہ اختیار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، وہی جگہ تم تلاش کر رہے تھے۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں پر واپس لوٹے۔ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات پر چلتے چلتے چٹان کے پاس پہنچے تو ایک آدمی کو دیکھا، وہ چادر سے اپنے آپ کو ڈھانکے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا، اس زمین میں سلام کہاں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں زمین میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے پوچھا، بنی اسرائیل کا موسیٰ؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، تمہارے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک علم ہے جسے میں نہیں جانتا، اور میرے پاس اللہ کا عطا کردہ ایک علم ہے جسے آپ نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں اس شرط پر آپ کے پیچھے چلوں کہ آپ میری رہنمائی فرمائیں، مجھے وہ بات سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھائی؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، آپ صبر نہیں کر سکیں گے، اور اس چیز پر کیسے صبر کر سکیں گے جس کا آپ کی عقل نے احاطہ نہیں کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کے حکم کے مطابق چلوں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اگر میری پیروی کرنا ہی چاہتے ہو تو جب تک کوئی بات میں خود نہ بیان کروں آپ مجھ سے نہیں پوچھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں ساحل پر چل رہے تھے۔
کہ ایک کشتی ان کے پاس سے گزری۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی سوار کر لو۔ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور بغیر کرائے کے دونوں کو بیٹھا لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ آپ نے کشتی کو توڑ دیا تاکہ اس کشتی والے غرق ہو جائیں۔ آپ نے بڑا عجیب کام کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، کیا میں تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو بات میں بھول گیا ہوں آپ اس پر میرا مواخذہ نہ کریں اور مجھے تنگی میں نہ ڈالیں۔ پھر وہ کشتی پر سے اتر کر ابھی ساحل پر چل رہے تھے کہ ایک بچہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑا اور اسے ہاتھ سے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، آپ نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، آپ نے بڑی ہی جا حرکت کی۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ بات پہلی بات سے زیادہ عجیب خیز تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر اس کے بعد بھی میں اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا، آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ چکے ہیں۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک بستی کے پاس سے گزرے اور ان سے کھانے کے لیے کچھ مانگا تو انہوں نے ان کی مہربانی کرنے سے منع کر دیا۔ اتنے میں وہاں انہیں ایک دیوار ملی جو گرنے کے قریب تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، ہم ان لوگوں کے پاس آئے تو انہوں نے ہماری ضیافت تک نہیں کی اور ہمیں کھانا کھلانے سے بھی انکار کر دیا۔ اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اب وقت ہماری اور آپ کی جدائی کا ہے۔ میں آپ کو ان چیزوں کی حقیقت بتا دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کپڑا پکڑ کر فرمایا کہ میں اب آپ کو ان کاموں کا راز بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکتے۔ کشتی تو ان مسکینوں کی تھی جو سمندر پہ مزدوری کرتے تھے، اور ان کے آگے ایک بادشاہ رہتا تھا جو ظالم کشتیوں کو چھین لیتا تھا۔ تو میں نے چاہا کہ میں اس کشتی کو عیب دار کر دوں، تو جب کشتی چھیننے والا آیا تو اس نے کشتی کو عیب دار سمجھ کر چھوڑ دیا اور وہ کشتی آگے بڑھ گئی، اور کشتی والوں نے ایک لکڑی لگا کر اسے درست کر لیا، اور وہ لڑکا جسے میں نے قتل کیا ہے قطعاً کافر تھا۔ اس کے ماں باپ اس سے بڑا پیار کرتے تھے، تو جب وہ بڑا ہوا تو وہ اپنے ماں باپ کو بھی سرکشی میں پھنسا دیتا تھا۔ تو ہم نے چاہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس لڑکے کے بدلے میں دوسرا لڑکا عطا فرما دے جو کہ اس سے بہترین ہو، اور وہ دیوار جسے میں نے درست کیا وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جس کے نیچے خزانہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہماری چاہت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ ان پر رحمت کرے، کچھ دیر اور صبر کرتے تاکہ ہمیں ان کے عجیب و غریب خبریں سننے کو ملتی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ نے پہلا سوال تو بھول کر کیا تھا۔ پھر ایک چڑیا آئی جس نے کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر دریا میں اپنی چونچ ڈبوئی۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، میرے اور آپ کے علم نے اللہ کے علم میں سے صرف اس قدر کیا جتنا اس چڑیا نے دریا سے۔ میرے بھائی، اگر موسیٰ علیہ السلام وہ سوال نہ کرتے تو آج حضرت خضر علیہ السلام کی اور باتیں ہمیں سننے کو ملتی۔
اللہ तबारक व ताला इन बातों पे हम सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। वाखिरु दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला सही तरीके से बात कहने की, सुनने की, समझने की, फिर अल्लाह ताला उस पे हम सब मुसलमान भाइयों को अमल की भी तौफीक अता फ़रमाए। आज 28 तारीख है, 29, 30, 31 आज का दिन छोड़ के 3 दिन बचे हैं नया साल शुरू होने में। तो मेरे भाई, बहुत से मुसलमान नए साल पे खुशियाँ मनाते हैं, शराब पीते हैं, डीजे बजाते हैं। मेरे मुसलमान भाइयों, ये बहुत गलत काम है। मेरा नया साल मुहर्रम के महीने से शुरू होता है। तो मेरे भाई, हमें इस साल में कोई भी गलत काम नहीं करना है। और ये साल हमें ये सिखाता है कि हमने एक साल में कितनी नमाज़ें छोड़ी, कितने नेक आमाल किए और कितने बुरे आमाल किए। तो मेरे भाई, हमें जब नया साल शुरू हो तो मेरी कोशिश यही होनी चाहिए कि इस साल हम अल्लाह तबारक व ताला की खूब ज़्यादा इबादत करेंगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर और उनकी सुन्नतों पर अमल करेंगे। आज से नियत कर लें कि 2026 में हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। आज से नियत कर लें 2026 में हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। नमाज से हमारा सबसे मज़बूत नमाज अल्लाह से हमारा सबसे मज़बूत रिश्ता है। उसे वक्त पे अदा करना हमारी पहचान बने। सुस्ती, मसरूफ़ियत या गफलत को बहाना ना बनाएं। अज़ान को अपनी ज़िंदगी की आवाज़ बनाएं। अल्लाह से दुआ करें वो हमें इस्तिक़ामत दे और हमारी हर नमाज कबूल फ़रमाए। मेरे भाई, हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए, हमें ये बैठ के सोचना चाहिए। लोग खुश होते हैं कि नया साल आया है, लेकिन मेरे भाई, इसकी सबसे बड़ी हकीकत ये है कि हमने अपनी ज़िंदगी से एक और साल कम कर दिया है और हम कब्र के एक और साल करीब हो गए हैं, कब्र के और पास आ गए हैं और लोग खुशियाँ मनाते हैं। बिल्कुल इसी से अलट, बिल्कुल इसी के बराबर एक और बात है, वो है बर्थडे। जो हम लोग बर्थडे बनाते हैं, खुश होते हैं कि बर्थडे आया। मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बर्थडे मनाना भी गलत काम है, लेकिन क्या करा जाए, बहुत से मुसलमान भाई इसको मनाते हैं और कितना रुपया ख़र्चा कर देते हैं। लेकिन जब उनसे बोला जाए कि ये पैसा किसी मौलवी को दे दो, किसी मस्जिद में लगवा दो, किसी मदरसे में लगवा दो, आखिरत में तुम्हारे काम आएगा, जब वो मुंह बना लेते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मौलवियों की बातें हैं, हम अपनी कमाई क्यों मस्जिद में दें, हम अपनी कमाई क्यों मदरसे में दें, हम अपनी कमाई क्यों मौलाना को दें। मेरे भाई, यही वो पैसा है जो कल क़यामत में तुम्हारे काम आने वाला है। और बाकी जितना भी पैसा हम लोग कमाते खाते वो कुछ काम नहीं आएगा। जो पैसा हमने 1 रुपया मस्जिद में लगवा दिया, हमने 1 रुपया अल्लाह के रास्ते में लगा दिया, तो मेरे भाई वही मेरे काम आने वाला है। तो बर्थडे भी मनाना ठीक नहीं है। इस्लाम के अंदर लोग ये समझते हैं कि 1 साल और बढ़ गया। मेरे भाई, उसकी सबसे बड़ी हकीकत ये है कि आपकी ज़िंदगी से 1 साल कम हो गया है, आप कब्र के और करीब हो गए हैं। अब ज़रा बैठ के सोचिएगा ठंडे दिमाग से, एक तसव्वुर पैदा करते हैं दिल के अंदर। मतलब ये कि अल्लाह ने हमको 50 साल की उम्र दी है। ऐसे किसी को मालूम नहीं है दुनिया के अंदर कि हम कितने साल दुनिया में रहेंगे। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 35 साल, 40, 50, 60, 70 कितने साल रहेंगे। एक बात चलो करते हैं,
کمرے میں بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو 50 سال کی عمر دی ہے، ٹھیک ہے 25 سال تو ہمارے نکل گئے گھومتے پھرتے، اور جب 26واں سال آیا ہماری زندگی کا تو یہ سوچیں کہ جو 26واں سال شروع ہوا ہے یہ تو میری عمر بڑھی ہے، ہم اپنی قبر کے طرف اور ایک قدم آگے بڑھ گئے ہیں۔ تو میرے بھائی اس پہ تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے پچھلا سال کس طریقے سے گزارا ہے، کتنی اللہ کی ہم نے مانی ہے، اور کتنے نبی کے طریقے پر ہم چلے ہیں، اور کتنی نمازیں ہم نے چھوڑی ہیں، اور کتنے جمعہ کی نمازیں ہم نے چھوڑی ہیں، اور کن کن کا ہم نے دل دکھایا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سال میں کتنے ہمارے جاننے والے، کتنے ہمارے دوست، کتنے ہمارے رشتہ دار ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ سب کے رشتہ دار ہوں گے، بہت سارے لوگ ہوں گے جو 2025 میں چھوڑ کر چلے گئے۔ ہو سکتا ہے کہ اس 2026 میں کس کس کی ڈائری میں ہمارا نام ہو۔ تو میرے بھائی میرا یہی کہنا ہے کہ اپنے آنکھیں کھولیں اور اللہ کی عبادت کریں، اور نماز کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں، اور گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یہی میرے بھائی زندگی ہے، غلط کام میں کچھ بھی نہیں رکھا ہے۔ اگر اچھا کام کریں گے تو دنیا میں بھی کامیابی، لوگ تمہارا نام لیں گے، اور مرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جنت عطا کرے گا۔ تو میرے بھائی یہ مقصد تھا میرا 2026 کے بارے میں ویڈیو بنانے کا، کہ ہمیں خوشیاں نہیں منانی ہے، ہمیں غیروں کے ساتھ شراب نہیں پینی ہے، ہمیں پٹاخے نہیں بجانے، ہمیں ڈی جے نہیں بجانے ہیں۔ ہمیں صرف اور صرف یہ سوچنا ہے کہ اس سال ہمیں اچھی طریقے سے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور زیادہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنی ہے۔ کیا معلوم کہ 2026 میں کون اپنا ہمیں چھوڑ کے جانے والا ہے، کسی کو خبر نہیں ہے اس کے بارے میں۔ تو میرے بھائی ہم لوگ یہی کوشش کریں کہ نماز کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان بھائیوں کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل سوشل میڈیا پر انتی تقریر کرنے والے بہت سے آپ کو مل جائیں گے، لوگوں کا وقت ضائع کرنے والے، لوگوں کو بے وقوف بنانے والے، لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے، لوگوں کے ساتھ غلط کام کرنے والے بہت سارے لوگ۔ لیکن جو حضرات دین اسلام کا کام، قرآن و حدیث کا کام سوشل میڈیا پر کرتے ہیں، انہیں کوئی بھی سپورٹ کرنے والا نہیں ملتا ہے۔ کیوں کہ سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس پہ اگر کسی شخص کو، میں سب کی بات نہیں کر رہا، اگر کسی شخص کو باتیں بنانا آ گیا، جھوٹ بولنا آ گیا، اس کی دکان بڑی تیزی کے ساتھ چلتی ہے۔ اور جس شخص کو باتیں بنانی نہیں آتی، جھوٹ بولنا نہیں آتا، لوگوں کا وقت ضائع کرنا نہیں آتا، صرف سیدھی سیدھی بات ہوتی ہے، اس کو کوئی نہیں پسند کرتا ہے۔ یہ پھر یوٹیوب پہ دیکھا جائے تو لاکھوں چینل آپ کو ایسے ملیں گے جو صرف اور صرف ایک اللہ کی دعوت دینے والے ہیں، قرآن کی دعوت دینے والے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے والے ہیں، لیکن ان کے چینل پہ مشکل سے 10-5 ویوز آتے ہیں بس۔ کتنے مولوی اس سے پریشان ہو کر ان نے اپنا کام چھوڑ دیا۔
نہیں کرتے وہ کام یوٹیوب پہ. کیوں کہ ان کو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے, کوئی ان کی ویڈیو کو سنتا ہی نہیں ہے. تو میرے بھائی ان سے بھی گزارش ہے کہ میرے بھائی جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ کامیابی اسی کو دیتا ہے. تمہارے سامنے کیسی بھی مشکل آئے, کیسی بھی پریشانی آئے, تمہارا کام ہے اللہ کے دین کو پھیلانا, باقی اللہ کرے گا جو کچھ کرنا ہے. اپنا کام تو اپنی ذمہ داری نبھاتے رہو اور سب کچھ اللہ کے اوپر چھوڑ دو. ابھی دیکھ لو فرقہ واریت والی جو ویڈیو بناتے ہیں اس پہ زیادہ بولتے نہیں ہیں بالکل بھی, کیونکہ جب سے میں نے یہ کام شروع کرا ہے 2 سال سے, آپ میرے چینل پہ دیکھ لیں مشکل سے 2 یا 3 ویڈیو ہوں گی جو غصے میں آ کر ہم نے بنا دی ہوں گی اس کے اوپر. باقی میری ایک بھی ویڈیو نہیں ہے جو اس کے اوپر موجود ہو دیوبندی بریلوی کے اوپر. لیکن آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ یہ دیوبندی یہ بریلوی ان کے پیچھے نماز پڑھنا حرام, ان سے رشتہ کرنا حرام, ان سے یہ کرنا حرام, اس کی ویڈیو دیکھو 2 گھنٹے ہوئے ہوں گے ویڈیو ڈالے ہوئے اور لاکھوں میں ویوز گئے ہوں گے. نہ تو اس نے یہ بتایا کہ نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے, جو اصل زندگی ہے مسلمانوں کی, جیسے نماز ہے, روزہ ہے, ماں باپ کی خدمت ہے, بیوی کے ساتھ اچھا سلوک ہے, اس کے بارے میں اس کو کوئی مطلب نہیں ہے. اور جو ان کے پیر و مرشد ہیں ان کو بھی کچھ نہیں پتا ہوتا ہے, اور جو ان کے مرید ہیں جو ان کو سنتے ہیں ان کو بھی کچھ نہیں پتا ہوتا ہے. وہ صرف بیٹھے بیٹھے بند کمرے میں پھینک رہے ہوتے ہیں. تو میرے بھائی اپنے ایمان کو بچائیں. ابھی آپ دیکھ لیں کہ سڑکوں پہ جائیں اور کسی ایک مسلمان کو پکڑیں, کسی کو بھی بہت سارے مل جائیں گے, اس سے کہیں کہ آپ پہلا کلمہ سنا دو, نہیں سنا پائے گا وہ. لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھنا حرام ہے. اس کو یہ بات معلوم ہے. اس سے پوچھو کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے, ہنس کے دکھا دے گا. وضو کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے. اور یہی چھوٹے چھوٹے گاؤں کا بھی حال ہے. ہم جاتے ہیں اپنے رشتہ داری میں گھومنے کے لیے, ایک جگہ نماز پڑھنے کے لیے گئے, وہاں کے مولوی صاحب بھی ایسے, انہیں بھی غسل اور وضو کا طریقہ, غسل کا طریقہ, نماز اسے انہیں مطلب نہیں ہے. بس قوالی گا دیں مسجد میں اور لوگوں کو بس ایسی الٹی سیدھی باتیں بتاتے رہے. میرے بھائی جو اصل بات ہے وہ تو بتاؤ مسلمانوں کو, اس کے بعد جو آپ کو کرنا ہے وہ کرتے رہو. بہت سے مسلمان ایسے ہیں دیکھے جائیں, اگر کوئی انسان سروے کرے تو گھر پہ 2-3 بندے ایسے نکل ہی آئیں گے جن کو ابھی پتہ نہیں غسل ہوتا کیسے ہے, اور سنگ میں نماز پڑھنے جاتے ہیں ماں باپ کے. انہیں یہی نہیں پتا وضو کیسے ہوتا, لیکن جاتے ہیں نماز پڑھنے. میرے بھائی جب پاکی نہیں ہوتے ہو, جب وضو نہیں ہوا تو کہاں سے نماز ہو جائے گی؟ بلا فالتو اپنا ٹائم برباد کیا. تو میرے بھائی جو ضروری چیزیں ہیں سیکھنے کی وہ ہم کو سیکھنی چاہیے, اور ان فقیروں اور ان ملاؤں کے پیچھے اپنی زندگی مت برباد کریں جنہیں صرف اور صرف پیسے کمانے سے مطلب ہے. آپ کے ایمان سے ان سے کوئی مطلب نہیں ہے. آپ کتنی نماز پڑھتے ہیں, آپ نے کتنے مہینے سے کتنے دن سے قرآن کھول کے نہیں دیکھا, انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. انہیں اپنی دکان صرف چلانی ہے دیوبندی اور بریلوی کے نام سے بس. تو میرے بھائی میری یہی دعا ہے کہ آپ نماز پڑھیں, قرآن مجید کی تلاوت کریں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاریں, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں. بس یہی ایمان ہے, بس یہی ایمان ہے, زیادہ مشکل نہیں ہے. بس یہ 2-3 باتیں جو موٹی موٹی ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھیں اور یہ اس پہ چل کے زندگی گزاریں بس. اور نہیں زیادہ وہ فالتو چیزیں اسلام کے اندر ہیں. ہاں ہے بہت چیزیں ہیں اسلام کے اندر لیکن جو موٹی چیزیں ہیں, سب سے پہلے کیا کہ ایک اللہ کی عبادت, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے, صرف ایک اللہ کی عبادت. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیرے ہی سامنے سر جھکائیں گے اور تجھ سے ہی مدد مانگیں گے بس. ایک تو اس پہ عمل کرنا ہے, دوسرا نماز, تیسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا ہے, ان کے سنتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان پہ عمل کرنا ہے, اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے, اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. یہی ایمان ہے.
ان چیزوں پہ چلنا چاہیے مسلمانوں کو، لیکن آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے حضرات سوشل میڈیا پہ ایسے بھی ہیں جنہیں کچھ بھی کھا کے نہیں آتا ہے، آتا بھی ہو، ہم سب کی بات نہیں کر رہے، ہم نے پہلے آپ سے بتا دیا۔ اور بہت سے لوگ کہتے نہیں ہیں کہ ٹوپی والے داڑھی والے چور ہوتے ہیں، تو کیا جواب دیا کہ داڑھی والے چور نہیں ہوتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چور داڑھی رکھ لیتا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ نمازی انسان دھوکہ دیتا ہے، اس کا بھی جواب ہے کہ نمازی دھوکہ نہیں دیتا ہے، بعض ٹائم دھوکے بعد انسان نماز پڑھ لیتا ہے۔ یہ بات بھی سوشل میڈیا پہ آئی ہے کہ برقعے والی لڑکیاں، حجاب والی لڑکیاں لڑکوں سے ملتی ہیں۔ میرے بھائی، بعض ٹائم کچھ لڑکیاں حجاب پہن کر مسلمانوں کو بدنام کرتی ہیں، تو برائی کو ختم کریں، نیکی کو نشانہ نہ بنائیں، برائی ختم کریں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نمازی تو پڑھتے لیکن دھوکہ دیتے پھرتے ہیں، ہم نے کیا بولا؟ دھوکہ نہیں دیتا ہے وہ، دھوکے بعد انسان کبھی کبھی نماز پڑھ لیتا ہے، تو اس چکر میں سب بدنام ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کے راز، دل کو ہلا دینے والی اسلامی تحریر۔ اے انسان، کیا تو نے کبھی سوچا ہے کہ تیرے ہاتھ میں جو قرآن ہے وہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ رب کائنات کا زندہ کلام ہے۔ وہ کلام جو پہاڑوں پر نازل ہوتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تیرے نرم دل پہ اتارا، شاید کہ تو پلٹ آئے۔ قرآن کوئی عام کتاب نہیں، یہ دلوں کا آئینہ ہے۔ جو اس کے سامنے بیٹھے یہ اسے اس کا اصل چہرہ دکھا دیتا ہے۔ کہیں یہ ماں کی طرح گلے لگاتا ہے، کہیں باپ کی طرح ڈانٹتا ہے، اور کہیں ایک سچے دوست کی طرح خاموشی آنسو پونچھ دیتا ہے۔ جب دل گناہوں کے بوجھ سے دب جاتا ہے، جب روح دنیا کے شور میں تھک جاتی ہے، تب قرآن آہستہ سے کہتا ہے، مایوس نہ ہو، لوٹ آ، میرا رب بہت رحیم ہے۔ یہی قرآن کا پہلا راز ہے، یہ انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ آزمائش اللہ کے ناراضی نہیں بلکہ چن لیے جانے کی علامت ہے۔ جب دنیا سمجھتی ہے کہ تو ہار گیا ہے، تب قرآن تیرا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے، صبر کر، میرا وعدہ سچا ہے۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت تلوار میں نہیں عدل میں ہوتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ یہ قرآنی ہے جس نے عورت کو عزت، یتیم کو سہارا اور کمزور کو آواز دی۔ قرآن کے الفاظ کم ہیں مگر ان میں سمندر بند ہے۔ ایک ایک آیت دل کے بند دروازے کھول دیتی ہے۔ جو اسے سمجھ کر پڑھے وہ خود کو پہچان لیتا ہے، جو عمل کے ساتھ پڑھے وہ اللہ کو پا لیتا ہے۔ اور سن اے غافل انسان، قرآن تجھے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ یہ کہتا ہے اگر گناہ آسمانوں تک پہنچ گئے ہوں تب بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ یہ قرآن کا سب سے بڑا راز ہے، یہ بندوں کو رب سے جوڑتا ہے، توڑتا نہیں۔ یہ کتاب بتاتی ہے کہ موت انجام نہیں بلکہ اصل زندگی کی شروعات ہے۔ دنیا کی چمک دھوکہ ہے، اصل کامیابی وہ دن ہے جب قرآن گواہی دے گا، یا اللہ یہ میرا قاری تھا۔ آج قرآن ہمارے گھروں میں ہے، مگر سوال یہ ہے کیا قرآن ہمارے دلوں میں بھی ہے؟ آؤ اسے صرف چومنے تک محدود نہ رکھیں، اسے صرف پڑھنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ اسے جینے والی کتاب بنا لیں۔
کیونکہ جس دن قرآن دل میں اتر گیا اس دن انسان بدل جاتا ہے، اور جسے قرآن بدل دے اسے دنیا کبھی نہیں توڑ سکتی۔ یا اللہ ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے والا بنا دے، آمین۔ یہ تھی قرآن کی تحریر جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی، لیکن اس میں کچھ باتیں ہیں جو پوری طریقہ سے بالکل صحیح ہیں کہ آج صرف اور صرف قرآن مجید کو چوما جاتا ہے، بس سوچتے ہیں کہ چومنے ہی میں سب کچھ ہے۔ تو میرے بھائی، ہم مسلمان ماں باپ اپنی اولادوں کو پڑھانے کے لیے لاکھوں روپے خرچہ کر کے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، لیکن کوئی بھی ماں باپ یہ نہیں چاہتا ہے کہ چلو اپنے بچوں کو قرآن مجید کی بھی تعلیم دیں، یہ بہت ضروری ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنے بچوں کو نہ پڑھائیں، ان کو ان پڑھ رکھیں، ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ وہ دنیا کی تعلیم حاصل کریں گے تو انہیں دنیا میں فائدہ ہوگا، اور دین کی تعلیم حاصل کریں گے تو انہیں آخرت میں فائدہ ہوگا۔ انسان دنیا کی ساری کتابیں پڑھ لے، لیکن اس کو انسان بننے کے لیے قرآن مجید پڑھنا ہی پڑے گا۔ تو میرے بھائی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن ایک معجزہ ہے۔ تو میرے بھائی، ہم کو قرآن مجید سیکھنا چاہیے اور اپنے پیارے مسلمان بھائیوں کو بھی سکھانا چاہیے۔ قرآن مجید سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، انسان کوشش کرے تو کیا سے کیا نہیں کر سکتا ہے، لیکن جب دین اسلام کے بارے میں کچھ بات آتی ہے تو مسلمان کہنے لگتا ہے کہ ہم قرآن پڑھ کے کیا کریں گے، ہمیں تو قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں ہے۔ کیوں کہ اس انسان کے نظروں کے سامنے قرآن کی جو عظمت تھی، قرآن کی جو فضیلت تھی، اس انسان کے دل میں نہیں ہے وہ فضیلت قرآن کے لیے، وہ یہ بات کہہ رہا ہے۔ لیکن جو انسان قرآن سے سچی محبت کرتا ہے وہ اس کو سیکھنے کی بھی کوشش کرتا ہے اور اس کو پڑھتا ہے کہ یہ قرآن میرے دل میں اترے اور قرآن کے اوپر چل کر ہم زندگی گزاریں، اور جس چیز کو قرآن نے حلال قرار دیا ہے وہ استعمال کریں، اور جن چیزوں نے قرآن کو حرام قرار دیا ہے ان چیزوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال کر پھینک دیں۔ یہ اصل طریقہ ہے۔ بہت سے لوگ آج کتنے مسلمانوں کے گھر ایسے ہیں جہاں قرآن مجید رکھا ہوا ہے، اور صرف اور صرف رمضان میں قرآن مجید کھولا گیا تھا، اور رمضان آنے والا ہے، اگلے مہینے رمضان چالو 18 تاریخ سے۔ کتنے گھر ایسے ہوں گے کہ پوری سال گزر گیا، کسی کو توفیق نہیں ہوئی قرآن مجید کھول کر پڑھنے کی۔ بہت گھروں کا یہ حال ہے۔ تو میرے بھائی، قرآن کو پڑھا کریں، چاہے 10 منٹ پڑھیں چاہے 5 منٹ، اس کو ٹائم دیا کریں۔ میرے بھائی، ہم لوگ قرآن کا ایک لفظ پڑھتے ہیں، اس پہ ہم کو نیکیاں ملتی ہیں، اور جو سنتا ہے اس کو بھی نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن پڑھنا بہت ضروری ہے، دلوں کو نرم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو صحیح طریقے سے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو خاص کر ماں باپ کے لیے ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے کرنی چاہیے۔ بہت سے ماں باپ بچپن میں اولاد سے کہتے ہیں کہ بیٹا سو جاؤ ورنہ بھوت آ جائے گا، باہر مت جاؤ کوئی تم کو پکڑ کے لے جائے گا۔ یہ باتیں ماں باپ بچوں کو ڈرانے کے لیے کہتے ہیں کہ بچہ زیادہ شیطانی، زیادہ شور نہ مچائے۔ میرے بھائی، آپ تو یہ باتیں بچوں سے کہہ دیتے ہیں، لیکن ان کے دماغ پہ وہ باتیں کیسا اثر ڈالتی ہے، آگے چل کے وہ زندگی میں کس قابل بنتے ہیں، اسی کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔
کیا بچوں کو ڈرا کر پالنا واقعی تربیت ہے؟ ایک تلخ مگر ضروری حقیقت ہے۔ ہمارے معاشرے میں عام سوچ یہ ہے کہ بچوں کو ڈرا کر، دھمکا کر، سختی یا خوف کے ذریعے سیدھے راستے پر لایا جا سکتا ہے۔ اس طریقے کو کہا جاتا ہے، لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ تربیت ہے یا خاموش ذہنی تشدد، نفسیاتی نقصان؟ اندر سے ڈر ٹوٹتے بچے۔ جب بچہ بار بار یہ جملے سنتے ہیں، چپ رہو ورنہ بھوت آ جائے گا، سو جاؤ ورنہ پولیس لے جائے گی، باہر مت جاؤ، لوگ بچوں کو اٹھا لیتے ہیں تو ان کا ذہن ان باتوں کو حقیقت مان لیتا ہے۔ یہ خوف آہستہ آہستہ ان کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے۔ نتیجہ بچپن کی خاموشی، جوانی میں اعتماد کی کمی، بے چینی اور ڈپریشن بن جاتی ہے۔ اعتماد کا خاتمہ، جب والدین ہی خوف بن جائیں۔ بچے والدین کو اپنی سب سے محفوظ پناہ گاہ سمجھتے ہیں، لیکن جب وہی والدین ڈر، دھمکی اور سزا کا ذریعہ بن جائیں تو بچے دل کی باتیں چھپانے لگتے ہیں، تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں اور معاشرے سے کٹنے لگتے ہیں۔ اکثر ایسے بچوں میں پیدا ہو جاتی ہے جھوٹ کی بنیاد، سچ بولنے کا خوف۔ غلطی کرنا سیکھنے کا حصہ ہے، لیکن اگر ہر غلطی پر ڈانٹ اور ذلت ہو تو بچہ سچ کے بجائے جھوٹ بولتا ہے، اپنی غلطی ماننے سے ڈرتا ہے اور اندر ہی اندر ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ جھوٹ وقتی بچاؤ تو دے دیتا ہے، مگر اس کی اخلاقی بنیادی کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ نتیجہ تربیت کا مقصد ڈرا کر فرما بردار بنانا نہیں، بلکہ سمجھا کر باشعور انسان بنانا ہے۔ خوف کی جگہ فہم، بہم، مار کی جگہ مکالمہ، دھمکی کی جگہ مثال دیجیے، کیونکہ بچہ جیسا سنتا ہے ویسا ہی بنتا ہے، اور جو صرف خوف سنتا ہے وہ پوری زندگی خوف میں جیتا ہے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق خوف پر مبنی تربیت بچوں کی ذہنی، جذباتی اور سماجی نشوونما کو بری طرح متاثر کرتی ہے۔ تو میرے بھائی، یہ تھیں کچھ باتیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو ڈرا دھمکا کر ان کی تربیت کرتے ہیں وہ زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائی، کوشش یہ کریں کہ اپنے بچوں کو پیار محبت کے ساتھ ان کی تربیت کریں۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو ان کو پیار سے سمجھا دیں، لیکن آج کل ماں باپ ان کو مارتے ہیں، ان کو پیٹتے ہیں، تو بچے کے اندر جھوٹ بولنے کی عادت پیدا ہوتی ہے۔ کیوں کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر ہم نے یہ صحیح بات ماں باپ سے کہی تو ماں باپ ہم کو ماریں گے، اسی وجہ سے بچے جھوٹ بولنے لگتے ہیں۔ تو ماں باپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو اچھی تربیت سے پالیں، اور یہ چیزیں ان سے نہ بولا کریں کہ سو جاؤ ورنہ بھوت آ جائے گا، چپ ہو جاؤ ورنہ پولیس لے جائے گی یا بلی آ جائے گی۔ یہ چیزیں بچے کے دماغ پہ اثر کرتی ہیں، پھر وہی چیزیں آگے چل کے ہم کو نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک بہت درد بھری کہانی ہے ان لوگوں کے لیے، اس پہ تو بات ہم بعد میں شروع کریں گے، پہلے معاملہ سمجھتے ہیں کیا ہے۔ دوستو، ایک اور خاندان سوشل میڈیا کا شکار ہو گیا۔ آج ایک اور ماں اپنے مرد اور 4 چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر اپنے محبوب کے ساتھ بھاگ گئی۔
ایک باپ اور 4 بچے، 3 مہینے کا سفیان، 2 سال کی ایمان، 4 سال کا حسیب اور 5 سال کا ولید روتے، شور مچاتے اور چیختے چلاتے میرے دفتر میں داخل ہوئے۔ باپ نے بتایا، وکیل صاحب، 5 روز سے میری بیوی اپنے بچوں اور مجھے چھوڑ کر کسی دوسرے مرد کے ساتھ چلی گئی ہے۔ وکیل صاحب، میں اپنی بیوی سے صرف ایک بار مل کر یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے میرا قصور بتا دو۔ اور ساتھ ہی بچوں کا باپ اونچی آواز میں رونے لگا۔ یقین جانیں، ایک مرد کو اس طرح بے بسی کے ساتھ اپنے بچوں کے سامنے روتے دیکھ کر دل بہت پریشان ہوا۔ میں نے چھوڑ کر جانے کی وجہ پوچھی تو بچوں کے باپ نے بتایا کہ میری بیوی سارا دن فون کا استعمال کرتی تھی اور میرے منع کرنے پر مجھ سے لڑائی جھگڑا کرتی تھی اور ہر وقت دھمکی دیتی تھی، اگر تم نے مجھے فون کے استعمال سے روکا تو میں تمہیں اور تمہارے بچوں کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ اور آخر وکیل صاحب، وہ مجھے اور میرے بچوں کو چھوڑ کر کسی دوسرے مرد کے ساتھ بھاگ گئی۔ برائے مہربانی میری گزارش ان مرد حضرات سے ہے جو کسی شادی شدہ بچوں والی عورت کو بہلا کر لے جاتے ہیں، وہ یہ بات یاد رکھیں، جو عورت اپنی اولاد کے ساتھ وفا نہیں کر سکتی، وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ وفا کیسے کر سکتی ہے۔ یہ تھی کہانی۔ اب اسی کے اوپر کچھ موٹی موٹی باتیں جو میں آپ حضرات کے سامنے اپنے تجربے کے حساب رکھوں گا، کیونکہ ہر انسان کا اپنا اپنا تجربہ ہوتا ہے۔ دیکھو، جو انسان جہاں پر فلموں کی باتیں ہوں گی، اگر وہ وہاں وہ بیٹھنے والا ہے مرد، تو اس کے فلم کے بارے میں آپ جو بھی پوچھیں گے اس کا تجربہ بہت زیادہ ہوگا۔ اگر کوئی ٹھرکی ہے اور ٹھرکی لوگوں میں بیٹھتا ہے تو لڑکیوں کے بارے میں جتنی اچھی طریقے سے وہ جانتا ہے اتنی طریقے سے کوئی نہیں جانتا ہوگا لڑکیوں کے بارے میں۔ جیسے موبائل کے بارے میں جو لوگ موبائل زیادہ استعمال کرتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں موبائل کی دکان پہ، تو وہ لوگ زیادہ موبائل کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو میرا جو دن بھر کا جو ہے کیا ہے، مفتی صاحب کے بیان سننا۔ تو جب انسان کسی تجربے کار انسان کی باتیں سنتا ہے تو اس کا بھی تجربہ اللہ کے کرم سے ٹھیک ٹھاک دماغ میں آ جاتا ہے۔ اب بات ہوتی، مطلب یہ کہ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اپنی بیویوں کو کم موبائل چلانے دیں۔ اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے میاں بیوی کی تو دونوں لوگ فون میں لگے رہتے ہیں، لیکن اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ فرق اور فتنہ کی جڑ سب سے پہلے یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ اگر بیوی کے موبائل پہ کسی غیر مرد کا فون آیا، جیسے آج کل فون آ جاتے ہیں، تو اگر اس نے اس کو بلاک کر دیا یا اس کے فوراً اپنے شوہر کو بتایا کہ فلاں شخص نے میرے موبائل پہ فون کیا، ہم اس کو جانتے نہیں، آپ اس سے بات کریے، اگر آپ کی پہچان کا ہو تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اس کا نمبر بلاک کر دیں اور میرے موبائل سے کاٹ دیں۔ یہ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو محبت کو آپس میں بڑھاتی ہیں۔ اور وہ عورت اپنے مرد کو چھوڑ کر چلی گئی، روئے گا، دوسری شادی کر لے گا، لیکن جو شخص اس کو بھگا کر لے گیا وہ اس کے ساتھ بھی وفا نہیں کرے گی۔ کیوں کہ جو عورتیں ایک بار اپنی عزت اچھال دیتی ہیں تو انہیں پھر عزت اور بے عزتی سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، وہ اتنی گر چکی ہوتی ہیں، وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔
میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، جس کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے اس کے اوپر میں بات کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائی، اور ان لوگوں سے بھی گزارش ہے جو شادی شدہ عورتوں کو بہلا کر، انہیں پیسوں کا لالچ دے کر، موبائلوں کا لالچ دے کر، ہم تم کو یہ بنا کر رکھیں گے، تم کو یہ دلوائیں گے، تمہارا شوہر تو تم کو کچھ بھی نہیں دلواتا ہے۔ وہ عورتیں بھی کان کھول کر سن لیں، وہ مرد بھی کان کھول کر سن لیں کہ اگر آج دنیا میں اپنے شوہر کو جو عورت چھوڑ کے بھاگے گی، قیامت کے دن اس کا بہت برا انجام ہوگا۔ دنیا میں تو انسان جی لیتا ہے، آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ اب یہ ویڈیو جو میں نے کہانی آپ کو بتائی کہ مر جائے گا، وہ نہیں مرے گا، تھوڑے دن یاد میں رہے گا، دوسری شادی کر لے گا، لیکن جو اس عورت کا انجام ہوگا قیامت کے دن وہ بہت خطرناک ہوگا۔ کوئی مر کے چلا جاتا ہے دنیا سے، کوئی چھوڑ کے چلا جاتا ہے، تو کسی کی زندگی رکتی نہیں کسی کے جانے سے، انسان جیتا رہتا ہے، کیوں؟ اسے معلوم ہے آج یہ چلا گیا کل میری باری ہے، کل ہم بھی چلے جائیں، یہاں رکنے کون آیا ہے دنیا میں؟ سب کا نمبر آنے والا دھیرے دھیرے۔ تو میرے بھائی، یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اب ہوتا کیا ہے کہ شوہر لیٹا ہوا ہے، فون آیا، فوراً گھر سے باہر، جیسے باہر نکلا فوراً شیطان بیوی کے پاس آ کر بیٹھا اور دماغ میں کھلبلی مچانا شروع کر دی کہ دیکھو ابھی تک آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ یہ باتیں ہمارے ذہن میں نہیں آتی ہے، شیطان ہے جو ہمارے ذہن میں۔ کیوں؟ اب پہلے بتا دیں تھوڑی سی بات اور آگے۔ رات میں سمندر پہ شیطانوں کا میلہ لگتا ہے، جتنے شیطان دنیا میں ہیں سب وہاں پہ جمع ہوتے ہیں رات میں۔ تو جو سب سے بڑا شیطان ہے جس کا نام ہے ابلیس، وہ کھڑا ہوتا ہے تخت کے اوپر بیٹھتا ہے، تخت لگتا ہے سمندر کے اوپر شیطانوں کا۔ پہلے ایک کو بلایا جاتا ہے، تو نے کیا کام کرا؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے بھائی بھائی میں لڑائی کروا دی۔ چل تو نے اچھا کام کیا، بیٹھ جا کے۔ تو نے کیا کام کیا؟ ہم نے ایک آدمی کو نماز پڑھنے سے روکا۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ تم نے کیا کرا؟ ہم نے ایک آدمی کو ایک آدمی کی لڑائی کروا دی۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ تم نے کیا کام کرا؟ ہم نے پڑوسی میں لڑائی کروا دی۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ پھر ایک آتا ہے شیطان، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے کیا کرا؟ تو وہ کہتا ہے ہم نے زیادہ تو کچھ نہیں کرا، صرف میاں بیوی میں لڑائی کروائی ہے بس۔ اتنی بات سن کر شیطان اس کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتا ہے اور اس کو گھمانے لگتا ہے، کہتا ہے یہ ہے دیکھو اس نے سب سے اچھا کام کیا ہے کہ ہم میاں بیوی کے پیچھے لگے رہے، جب تک ان لوگوں نے لڑائی نہیں کر لی ہم نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ تو میرے بھائی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کو سب سے زیادہ خوشی جو ملتی ہے، سب سے زیادہ وہ نماز چھڑوا کے نہیں ملتی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ آج نماز چھوڑے گا کل اس کی قضا پڑ سکتا ہے۔ وہ آج چھوڑ دی اس نے عصر ظہر مغرب، کل اس کو ٹائم ملے گا قضا پڑھ لے گا، کل نہیں پرسوں پڑھ لے گا، 1 مہینے کے بعد پڑھ لے گا، اس کی قضا تو معافی ہو جائے گی۔ لیکن جو میاں بیوی کے اندر ایک بار اگر بگاڑ صحیح سے پیدا ہو گیا تو میرے بھائی وہ مرتے دم تک ٹھیک نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ایک بار بھروسہ ٹوٹ گیا تو وہ پھر کبھی نہیں جڑ سکتا ہے دوبارہ۔ تو جیسے ہی فون آیا، شوہر باہر نکلا، بیوی کے دماغ کے پاس شیطان آ کر خیالات پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ابھی تو آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اب کہاں باہر گیا، کس سے بات کرنے گیا۔ تو میرے بھائی، مرد سے بھی یہی گزارش ہے کہ اپنے آپ کو ایسے پیش کرو اپنی بیویوں کے سامنے کہ جو سوئی کی نوک ہوتی ہے اس سے برابر بھی شک کا کبھی موقع بھی مت دو اپنی بیوی کو، ذرا سا بھی، کیونکہ جہاں سا ذرا سا شک پیدا ہوا سمجھو کہ زندگی کی گاڑی اپنے آپ خطرے میں۔ مطلب بھروسہ ہی وہی چیز ہے جو انسان، اب آپ خود بتائیں، ابھی آپ کو یہ پتہ ہے کہ میری بیوی ہمیں بہت زیادہ محبت کرتی ہے، تو آپ اس محبت کے بدلے میں اپنی بیوی کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، سب کچھ، کہ اپنا گھر، اپنی دولت سب اپنی بیوی کے اوپر قربان کر دیں، اس کو خوش کر کے رکھیں۔ اور ذرا سی بھنک لگے شوہر کو، ذرا سی بالکل ہلکی سی کہ میری بیوی بے وفا ہے اور کسی غیر مرد سے بات کرتی ہے، اب آپ بتائیے کہ
खतरा किसके लिए है, मर्द के लिए या औरत के लिए? औरत के लिए है। क्यों कि फिर और उस औरत से कोई वफ़ा नहीं कर सकता, दुनिया के अंदर कोई नहीं कर सकता। जो भी उसके साथ आएगा सिर्फ़ और सिर्फ उसकी इज़्ज़त के साथ खेला जाएगा बस, और बाद में उसको छोड़ दिया जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान सिर्फ़ औरतों का होता है। औरतें समझती है कि हमने मर्द को छोड़ दिया तो मेरा फ़ायदा नहीं, तुम्हारा फ़ायदा नहीं है, उसका फ़ायदा है। क्योंकि उसको ये सबक मिल गया है कि हमने इसके साथ वफ़ा की, हम तो अपनी दौलत, हम तो अपना सब कुछ इसके ऊपर करवाने वाले थे, लेकिन एंड टाइम पे इसने अपना असल चेहरा हमको दिखाया है। तो मेरे भाई, ये ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई है। लोगों के साथ खुश रहें, खुशियाँ बाँटें और अच्छी अच्छी बातें बताएं सबको। यही ज़िंदगी है, क्योंकि मरने के बाद हमने जो नेक अमाल दुनिया में करें वही काम आएंगे। अल्लाह ताला इन बातों पे हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान आने वाला है, उसी के मुताल्लिक़ कुछ बातें आप हज़रात के सामने पेश करूँगा। आप कहेंगे कि अभी रमज़ान आने में वक्त है, हाफिज़ साहब आप अभी से ही क्यों रमज़ान के बारे में बता रहे? क्योंकि मेरे भाई, ये महीना इतना मुबारक महीना, जितना भी इस महीने के बारे में बात की जाए उतना ही कम है। रमज़ान की तैयारी के ऊपर कुछ मोटी मोटी बातें आप हज़रात के सामने पेश करूँगा। रमज़ान की तैयारी। प्यारी बहनों, रमज़ान अचानक नहीं आता, हम भी अचानक घबरा जाते हैं। आइए कुछ तैयारी की बातें करते हैं। ज़हनी तैयारी। सबसे पहले ख़ुद से एक मुआहिदा करें, इस रमज़ान में कामिल नहीं मुखलिस बनोगी इंशाअल्लाह। हर रोज़ 10 नफिल, पूरा कुरान, सहरी में उठकर आंसू, सब एक साथ नहीं होता। अल्लाह नियत देखता है, ट्यूटल लिस्ट नहीं। दिल की सफाई। रमज़ान से पहले दिल का स्टोर रूम साफ़ करें। पुरानी शिकायतें, दिल में जमा कचरा, उसने ये कहा था वाली फ़ाइल। दिल हल्का, इबादत आसान। इबादत की छोटी तैयारी। बहुत बड़ा प्लान नहीं, बस इतना काफ़ी है। रोज़ एक रुकू कुरान, एक तस्बीह इस्तग़फ़ार, एक सच्ची दुआ। अल्लाह को मुस्तकिल अमल पसंद है, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। रमज़ान इबादत का महीना है। सादा इफ्तार, कम आमदन, ज़्यादा शुक्रगुज़ारी। याद रखें, रोज़ नया पकोड़ा नहीं, रोज़ नया सब्र चाहिए। रमज़ान अल्लाह का तोहफ़ा है, इम्तिहान नहीं। जो जितना कर सके उतना ही कीमती है। और याद रखें, अल्लाह रमज़ान में हमारी प्लेट नहीं, हमारी नीयत देखता है। ये थी कुछ छोटी सी तैयारी जो मैंने आप हज़रात के सामने पेश की। अल्लाह ताला इन बातों पे हम सबको अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।